امام حسین کی شان میں دو بند کی زحمت. خوشنودی امام زمانہ بلندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد. 1429 ہجری کے الوداعی اشرے کی نویں تقریر قصر مسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع ہے حضرت رسول خدا کے آخری لمحات. الوداعی شب ہے اور کل یوم غم ہے. پاکستان کا آخری مرکزی جلوس کل دوپہر مجلس کے بعد خاموش اماریوں کا جلوس برآمد ہوگا. آپ حضرات شرکت فرمائیے گا. میازا یاشرا یہ جلوس آج سے 50 برس پہلے سید مسیب علی زیدی صاحب نے بنیاد رکھی تھی. آج ان کی اولاد، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے نواسے کچھ اور شان انہوں نے بڑھائی ہے، اہتمام کرتے ہیں. اللہ سب کو خوش رکھے اور تمام بانیان کی دعاؤں کو اور مرادوں کو اللہ کامل فرمائے. اور مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات پڑھیے، مسیب علی زیدی صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے. بسم اللہ. ایک سورہ فاتحہ سائرہ بیگ بنت نواب بیگ مرحوم. آٹھ تقریریں آپ نے سماعت فرمائی اس موضوع پر، اور ابھی گفتگو ناتمام ہے اور رہتی دنیا تک یہ گفتگو ناتمام رہے. نہ ذات رسالت نہ ذکر رسالت مختصر، لا محدود فضائل ہیں. سرکار کا نام خدا کے نام کے بعد آتا ہے اور جو حمد اللہ کے لیے ہے وہی حمد سرکار رسالت کے لیے بھی ہے. حمد اور نعت کے ایک ہی معنی ہے کہ ایسی ہستیاں کہ سوا تعریف کے کچھ کہی نہیں سکتے. زبان سے جو کلمہ نکلے
بس تعریف ہی تعریف ہو. جو مجسم حمد بنا ہوا ہے. حمد عربی میں ہلکا لفظ ہے. جب اس کو بھاری کرنا ہوتا ہے تو تشدید لگاتے ہیں. جب تشدید لگاتے ہیں تو وہ لفظ بنتا ہے محمد. اتنی حمد کی گئی، اتنی حمد کی گئی کہ حمد سے محمد ہو گئے. اور پھر اتنی تعریف کیے جاتا ہے اللہ کہ اسے کہنا پڑا آخری منزل مقام محمود. یہ سب تعریفیں، کوئی مقام وغیرہ نہیں ہے، یہ تعریفوں کے انبار ہیں. ان تعریفوں کے انبار میں چاند میں داغ ہوگا، سرکار کی ذات میں کوئی داغ نہیں. سوا جاہل کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بشر ہیں ہمارے جیسے. دیکھیے یہاں پر کیا کر سکتے ہیں ہم کہ ٹیلی ویژن بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور ذاکر نائک کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ بشر ہیں اور ہذیان ہو سکتا ہے، تو نہ اس کا منہ نوچ سکتے ہیں نہ اسے گالیاں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اسکرین پر ہے. نہ ٹی وی اگر توڑیں تو اپنا نقصان. تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو کیا ان نورانی ذاتوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ٹیلی ویژن بنیں گے، گھر گھر میں لگے ہوں گے، اس میں تنقیدیں ہوں گی ذات رسالت پر، اور چاہنے والے غصے میں آئیں گے، غصہ نکال نہیں پائیں گے. اس دن کے لیے جعفر صادق نے مجلسیں رکھائی ہیں. اور یہ بھی بتا دوں، اگر کسی نے ذاکر نائک کی زبان سے ٹیلی ویژن سے یہ سنا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر ہذیان کا الزام لگا ہے تو کیا ہوا، ہذیان ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہم جیسے بشر تھے، اور اگر کسی کان نے سنا ہے اور اس کے بعد اس نے ہماری مجلس نہیں سنی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے. یا تو کان بند کر لیا کریں. غامدی، اسرار اور ذاکر نائک جب ٹی وی پہ آئے تو کانوں کو بند کرو، ورنہ اسی وقت نیت کرو کہ اس کے بعد ضمیر اختر کی تقریر سننی ہے. ان کا بیان جا کے سنو. جیسے نماز کی نیت ہے اس طرح میری مجلس کی نیت کرو، قربتاً اللہ، ورنہ گناہگار رہو گے. اس عہد میں جو بھی شیعہ ہو یا سنی، میں شرع فقہ آیت سے ثابت کر سکتا ہوں کہ گناہگار ہو جائے گا اگر جواب نہیں سنتا، ورنہ پھر وہ نہ سنو. میرے لیے کوئی ضمیر اختر نہیں ہے، اس لیے نہ میں ان لوگوں کی شکل دیکھتا ہوں نہ ان کا بیان سنتا ہوں. اگر میرا ضمیر اختر کوئی پیدا ہو جائے تو میں سب کا بیان سنوں، اور سن کے پھر جا کے ضمیر اختر نقوی کی تقریر سن لوں. اطمینان ہو جائے گا کہ جواب ہو گیا اور ہم بری ہو گئے. میرا ایک شعار ہے اور میرا اپنا ایک انداز ہے کہ میں جو بھی موضوع اٹھاتا ہوں تو جب نویں تقریر تک میں پہنچتا ہوں تو اس میں میر انیس کو اپنے موضوع میں شامل کرتا ہوں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ 150 برس پہلے اور آج کی فکر میں
کوئی فرق تو نہیں ہوا ہے. وہی ائمہ کی بتائی ہوئی فکر کا ایک سمندر ہے جو جاری ہے. عہد نہیں بدلتا. جو 8 دن میں نے کہا ہے آیا وہی 150 برس پہلے ممبر سے کہا جا رہا تھا یا نہیں کہا جا رہا؟ اور یہ کس کے لیے؟ جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے. تو آج میں کچھ بند آپ کو پہلے تقریر کے آغاز میں میر انیس کے سناؤں گا. ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرکار کی مدح کا مہینہ ہے. ہم جتنی بھی تعریف کریں سرکار کی کم ہے. سرکار کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارا مجمع جو ہمیں سنتا ہے، بچے ہوں یا جوان، وہ شعر فہمی میں بھی کمال رکھتے ہیں. یہ مجھے اطمینان ہے. ابھی جب میں نے پڑھا بت شکن اور بت تراش، تو اس میں بھی میں نے ایک دن بت شکنی انیس کے کلام سے کچھ بند پڑھے. فکر چونکہ ائمہ کی بتائی ہوئی ہے تو کسی عہد میں بھی خطیب اور ذاکر اس کو اپنائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، میر انیس آگے نکل گئے. اور یہ اتنے ہی شعر ہیں جو انیس نے سرکار کی ذات کے لیے کہے ہیں. کل 1 مرثیہ سرکار کے لیے لکھا ہے. امام حسین سے فرصت نہیں تھی ان کو عزاداری سے، تو سرکار کے لیے جو لکھا انہوں نے وہ ایسا لکھ دیا کہ کروڑوں نعتوں پہ بھاری. اور اس عہد کا کوئی نعت نگار انیس کے ایک مصرے کا وزن نہیں اٹھا سکتا. ایک مصرے کا. شعر تو بہت دور ہے. فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد. دیکھیے ایک مصرع ہے. فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکلیل سر عرش معظم ہے محمد. اکلیل کہتے ہیں تاج کو. لیکن مجھ سے یہ بھی پیدا ہے کہ جب میر انیس پہلے پڑھے جاتے تھے تو شرح نہیں ہوتی تھی. میں مشکل الفاظ بھی بچوں کو بتا دوں. اکلیل کہتے ہیں تاج کو. سر عرش معظم، عرش معظم کا جو تاج ہے وہ محمد ہے. فقر ملک و اشرف آدم، سیدھا سیدھا مصرع. حقا کہ خدا وند دو عالم ہے محمد. اب اس کے آگے کوئی کہہ کے دکھائے. حقا کہ خدا وند دو عالم ہے محمد. آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار عہد کا، حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا. میراث سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ، میراث سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. بھئی ایسے سننا ہے جیسے مولا علی کے فضائل سنے جاتے ہیں. علی کے بڑے بھائی ہیں. میراث سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ، میراث سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ،
یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا۔ اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا، قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا، جبریل امی کو بھی نہ دخل کی جاتی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا۔ یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی۔ دیکھیں سایہ نہیں تھا سرکار کا، بڑے مضامین لوگوں نے پیدا کیے کہ سایہ کیوں نہیں آیا۔ عجیب رخ نکالا میرے نیس نے کہ سایہ کیوں نہیں تھا سرکار کے جسم۔ ہر بشر کا سایہ ہوتا ہے، ہم جیسے بشر ہوتے تو سایہ ہوتا۔ بہت غور سے بچے سنیں، بے سایہ جو مشہور وہ سلطان عرب ہے، پیش عقلاء وجہ یہ ہے اور یہ سبب ہے کون عدیل اس کا کہ وہ سایہ رب ہے۔ وہ سایہ رب ہے۔ دیکھیے چوتھے مصرے میں انیس نے سائنس استعمال کی، اور آپ حیران ہوں گے جو مصرع اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، سائنس کا اس سے بڑا مصرع نہیں ہو سکتا، اور یہ علم فزکس سے تعلق رکھتا ہے۔ غور سے سنیے گا، ہے کون عدیل اس کا کہ وہ سایہ رب ہے۔ دنیا میں کسی سائے کا سایہ کہو کب؟ سائے کا سایہ دیکھیے جان ہر انسان کی جان پوشیدہ ہے۔ میں آپ سے پوچھوں اپنی جان دکھائیے، کوئی اپنی جان دکھا سکتا ہے؟ اب سنیے بیت پانچواں چھٹا مصرع ہے۔ دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں تھا، ہے دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں تھا، بے سایہ ہے جہاں کی طرح سایہ نہاں تھا۔ جانے جہاں کیا کوئی سرکار کی مدح بامانی افکار کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اب تمام کتابیں آپ پڑھ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار کے نور کے بارے میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حدیث نور، اور وہ اتنی مشکل ہے کہ ایک یا دو بار میں نے مجلس میں پڑھی ہے، ظہور مہدی اشرے میں، رضویہ کے امام بانی نے شرح کی، وہ اشر چھپ چکا ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے حدیث نور پوری پڑھی، لیکن اسے نظم کرنا اور اتنی سہل کے بچے کے سمجھ میں آ جائے پوری حدیث نور۔ اب دیکھیں حدیث نور آ رہی ہے، پہلے کیا جس چیز کو اللہ نے پیدا لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی،
100 برس اس دن سے وہ نور شہوالا استادہ رہا روبرو خالق یکتا، گئے حمد و ثنا گہ صفت قدرت حق تھی، اس نور پہ ہر دم نظر رحمت حق تھی۔ دیکھیں نور آیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، نور آیا، اس نور سے فرماتا تھا یہ حضرت معبود ہے خلق سے تو میری مراد اور میرا مقصود، عزت کی قسم اپنی جو تو ہوتا نہ موجود تو رہتی بھی نہ عالم ایجاد کی نابود، نابود پیدا کبھی کرتا نہ زمین کو نہ فلک کو، دوزخ کو نہ جنت کو نہ آدم نہ ملک کو۔ اب یہ نور خلق ہوا، نور خلق ہوا اور اللہ گفتگو کر رہا ہے نور سے، جو تیرا محب ہے ہمیں اس سے ہے محبت، اللہ کہہ رہا ہے نور رسول سے۔ یہ وہاں عالم بالا میں گفتگو ہو رہی ہے جب نور خلق ہوا اور اللہ نور سے بول، جو تیرا محب ہے ہمیں اس سے ہے محبت، جو تیرا عدو ہے ہمیں اس سے ہے عداوت۔ دی ہم نے تجھے سارے رسولوں پہ فضیلت، ہر ایک کی امت سے ہے بہتر تیری امت، نائب کسی مرسل کا نہیں تیرے وسیسہ، بیٹی تجھے دی فاطمہ سی خیر سلیسہ۔ یہ عالم نور میں بات ہے۔ دیکھیں اس طرح بچوں کو حدیث نور یاد ہو جائے اور وہ بھولیں گے نہیں، اور ڈی وی ڈی میں محفوظ ہو جائے گی، آپ اپنے پاس رکھیے گا۔ صفتین وہ بخشے تجھے جو ہم کو ہیں پیارے، ہم ان کے رضاجو وہ رضاجو ہیں ہمارے، ہیں عرش معلا کے وہ تابندہ ستارے، بخشائیں گے امت کے تیری جرم وہ سارے، جو مرتبے تیرے ہیں وہ اوروں کے کہاں ہیں، تو ختم رسول ہے وہ شفیع دو جہاں ہیں۔ ایک بار یہ سن کر سخن خالق اکرم، سجدے کے لیے جھک گیا وہ نور مجسم، بالا کیا سجدے سے سر پاک کو جس دم، پیشانی سے تب نور کے قطرے گرے پے ہم۔ بھائی پھر سے سننا، بالا کیا سجدے سے سر پاک کو جس دم، پیشانی سے تب نور کے قطرے گرے پے ہم، اس نور کے قطروں سے پیمبر ہوئے پیدا، دریائے نبوت سے یہ گاہ دریائے نبوت سے یہ گوہر ہوئے پیدا۔ ایک بار یہ سن کر سخن خالق اکرم، سجدے کے لیے جھک گیا وہ نور مجسم، اس نور کے قطروں سے پیمبر ہوئے پیدا، دریائے نبوت سے یہ گوہر ہوئے پیدا۔ ان سب سے جناب احدی نے یہ ندا کی، پہچانتے ہو منزلت و قدر کو میری، پہلے سبوں سے نور محمد نے صدا دی، لا رائے ہے تو خالق و معبود حقیقی، سجدہ تجھے واجب ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، تو رب ہے ہمارا تیرا ہمتا نہیں کوئی۔ تب کرسی و لوح قلم و عرش معلا، نجم و مہر و ملک و گنبد خضرا، شام و سحر و ظلمت و ذوق، جنت و دنیا، اللہ نے سب نور نبی سے کیا پیدا۔ تم جیو سلامت رہو۔ تب کرسی و لوح و قلم و عرش معلا، نجم و مہر و ملک و گنبد خضرا، شام و سحر و ظلمت و ذوق، جنت و دنیا، اللہ نے سب نور نبی سے کیے پیدا۔ حق یہ ہے کہ باعث ہے وہ عالم کی بنا کا، کیا رتبہ ہے کیا فیض ہے محبوب خدا کا، تھکنا نہیں ہے، اس لیے کہ انیس کہیں تھک نہیں رہے ہیں، منزل بڑھ رہی ہے اور مجھے اپنی جان لگانی،
دیکھیں اپنی تقریر ہو تو اپنے اختیار، کلام کسی اور کا پڑھنا ہے اس کے حق کے مطابق، تو کیا رتبہ ہے، کیا فیض ہے محبوب خدا کا؟ اس نور کو دو حصے کیا حق نے برابر، وہ حدیث جو آپ سنتے ہیں کہ ایک نور کے دو ٹکڑے ہو گئے، پوری حدیث آپ نہیں سنتے۔ انیس نے پوری حدیث، میر انیس نے پوری حدیث نظم کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نور کو دو حصے کیا حق نے برابر، اور پھر کیے ہر حصے کے دو حصے مقرر۔ دو ٹکڑوں سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر، پیدا ہوئے دو حصوں سے سبطین پیمبر، اور زہرا کو پھر اس نور سے تنہا کیا پیدا، یوں پنجتن پاک کا نقشہ کیا۔ یوں پنجتن پاک کا نقشہ کیا پیدا۔ آدم کو کیا فوج ملائک نے جو سجدہ، یہ نور محمد کا فقط پاس ادب تھا، ہے یوسف و یعقوب کے جو حسن کا شہرا تھا، ماں بھی فقط نور محمد کا ہی جلوہ، ایک سائقہ جلتے ہوئے جو دور سے دیکھا، موسیٰ نے اسی نور کو تھا دور سے دیکھا۔ اس کے بعد سرکار کی مکے کی مصیبتیں لکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا، میں نے سب چھوڑ دیا۔ تنگ آن کے اس شاہ نے کی کعبے سے ہجرت، تو بھی نہ ملی ہاتھوں سے مظلوموں کے راہ، ہشتاد و سہبار ان سے لڑے اہل شقاوت، منظور تھا کر دیجئے گلشم رسالت، بے دینوں نے کی سخت بدی شاہ امم سے، توڑا در دندان نبی سنگ ستم سے۔ جس شمع کی ہو روشنی اللہ کو منظور، ہوتا ہے فروغ اس کا زمانے سے کہیں دور، جوں جوں ہوئے جو آئے زوال ان کے وہ مقہور، ہوتا گیا خورشید ہدایت کا فزوں نور۔ اور خوش ہو جائیں گے آپ پانچواں چھٹا مصرع سے، ہوتا گیا خورشید ہدایت کا فزوں نور، پانی جو دیا آب دم تیغ علی نے، جو دیا آب دم تیغ علی نے، سرسبز کیا گلشن اسلام نبی نے۔ زراعت شروع ہو گئی، سرسبز و شاداب باغ لگ گئے، اور پھر جس لیے پڑھا، موضوع کیا ہے میرا؟ آخری لمحات۔ اب دیکھیے انیس نے سرکار کے آخری لمحات کیسے نظم کیے، جس لیے رحمت دیا، یہ تو تمہید تھی۔ جس وقت ہوا کفر و ضلالت سے جہاں پاک،
اور دور ہوا گلشن دین سے خس و خاشاک، رونے کی ہیجا سینے میں ہوتا ہے جگر چاک، بیمار مدینے میں ہوئے سید لولاک۔ ایک بار خزاں آ گئی ہستی کے چمن میں، طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی بدن۔ اب وہ لمحات دیکھیں انیس نظم کرتے ہیں۔ حیدر کو کبھی دیکھ کے پاس اپنے بلاتے، کس پیار سے داماد کو چھاتی سے لگاتے، پہلو میں کبھی دونوں نواسوں کو بٹھاتے، کچھ سوچ کے منہ چومتے اور اشک بہاتے، فرماتے تھے دونوں پہ فدا جانے محمد، پشمردہ ابھی سے ہیں یہ ریحان محمد۔ افسوس میرے بعد ستم ہوئے گا ان پر، اے ہاتھ مصیبت میں پڑیں گے میرے دل پر، مظلوم یہ کچھ رحم نہ کھامیں گے ستمگر، آرام جہاں میں نہ ملے گا انہیں دم بھر، ناچار انہیں چھوڑتا ہوں امت بد میں، ان کے لیے تڑپے گی میری روح لحد میں۔ یہ کہتے تھے اور تھی مرض الموت کی شدت، تھی بستر آزار سے اٹھنے کی نہ طاقت، فرمایا ہوئی گھر میں جو اصحاب کی کثرت، نزدیک ہے اب دار فنا سے میری رحلت، اندیشے کی جگہ ہے یہ عبرت کا محل ہے، جو زندہ ہے ایک دن اسے درپیش اجل، غم سے تم سے یہ وصیت ہے کہ حق سے نہ گزرنا، جو سنت واجب ہے خلاف اس کے نہ کرنا، ہر دم غضب حضرت معبود سے ڈرنا، زنہار قدم راہ ضلالت میں نہ دھرنا، واللہ فوائد ہیں بڑے حق کی رضا میں، مرتد ہے کرے گا جو خلل حکم خدا میں، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر میرا کہا نہیں مانے گا۔ تم پاس ہوں میں چھوڑتا دو امر عظیم، اب قرآن ہے اور عطرت اطہار میری سب، ناجی ہے وہ ان دونوں سے رکھے گا جو مطلب، جو ہوگا خلاف ان سے نہ بخشے گا اسے رب۔ سمجھے نا، ان میں سے ہر ایک مصحف ایمہ کا فرق ہے، تابع رہو ان کے، یہ رضامندی رب ہے۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ اردو بالکل صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہے۔ واللہ اگر ان کی رضامندی ہے درکار، تم ان سے خصومت مت کبھی کیجیو، خبردار آزار مجھے دو گے جو دو گے انہیں آزار، دونوں یہ جدا مجھ سے نہیں ہویں گے زنہار، میں ساتھ تمہارے ہوں جو ساتھ ان کے رہو گے، مجھ سے اسی تقریب سے کوثر سے ملو گے۔ پھر یوں کہا حیدر کی طرف کر کے اشارہ، عاشق ہوں میں اس کا کہ خدا کا ہے یہ پیارا، واللہ میرے بعد یہ رہبر ہے تمہارا، رنج اس کو کوئی دے یہ نہیں مجھ کو گوارا، سمجھے نہ وسیع جو اسے باعث ہے یہ شر کا، سمجھے نہ وسیع جو اسے باعث ہے بس شر کا، مختار یہ ہے احمد مختار کے گھر کا۔ بہت غور سے سنیے، بھائی بھی یہ میرا ہے، وسیع بھی ہے یہ میرا، ایک نور سے میں اور یہ ہوا خلق میں پیدا، جو دین ہے مجھ پر، جو دین ہے مجھ پر یہ ادا اس کو کرے گا، دین یعنی قرض، جو دین ہے مجھ پر یہ ادا اس کو کرے گا، جو وعدے ہیں میرے یہ کرے گا انہیں ایفا، یہ واقف گنجین ہے، اسرار نہا ہے، یہ حجت حق ہے، یہ امام دو جہاں ہے۔ دیکھیں یہ ساری حدیثیں اور خطبہ نظم ہو رہا، جو دوست ہے اس کا وہ میرا دوست ہے واللہ، دشمن ہے جو اس کا میرا دشمن ہے وہ گمراہ، رتبے سے علی کے میں تمہیں کرتا ہوں آگاہ، جو اس سے بغی ہوئے گا کافر ہے وہ بدخواہ۔
جس کو کہ یقین اس کی امامت کا نہیں ہے، قائل وہ محمد کی رسالت کا نہیں، قائل وہ محمد کی رسالت کا نہیں ہے۔ جو حکم علی کا ہے وہی حکم خدا ہے، جو حکم علی کا ہے وہی حکم خدا ہے، نہیں اس کی جو ہے، نہیں یہ رسول دو سرا ہے۔ جو کام یہ کرتا ہے مناسب ہے، بجا ہے، جیسے فیل ہو یا جمل ہو، جو کام یہ کرتا ہے مناسب ہے، بجا ہے، نہ حق کوئی حق اس کا جو چھینے تو خطا ہے۔ میں دشمن حیدر پہ رعایت نہ کروں گا، میں دشمن حیدر پہ رعایت نہ کروں گا، محشر میں کبھی اس کی شفاعت نہ کروں گا۔ یہ وہ ہے رہا راہ خدا میں جو مجاہد، یہ سابق الایمان ہے، یہ ہے زاہد و عابد، پیدا ہوا جب خلق میں اس کا ہوں میں شاہد، سجدہ نہ کیا اور کو جز خالق واحد، ایک عشق ازل سے ہے اسے ذات خدا سے، ہم نام خدا ہے یہ عنایات خدا سے، ہم نام خدا ہے یہ عنایات خدا سے، بے شک حق و باطل کو جدا اس نے کیا ہے، کعبے میں قدم مہر نبوت پہ دھرا ہے، یہ صاحب لولاک کے کاندھے پہ چڑھا ہے، خالق نے اسے رتبہ معراج دیا ہے، یہ جرم گناہ گاروں کے بخشائے گا رب سے، ہوگی میری امت کی نجات اس کے سبب سے۔ بیٹے جو ہیں اس کے وہ میرے لخت جگر ہیں، دونوں فلک عز و شرافت کے قمر ہیں، بحرین ہیں زہرا و علی وہ گوہر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں محمد کے پسر ہیں، نہ خوش کیا خالق کو اگر ان پہ جفا کی، کچھ نہ خیانت یہ امانت ہے خدا کی۔ سن کے یہ کہنے لگے اصحاب موافق، فرماتے ہیں وہ آپ جو ہے مرضی خالق، کس پر نہیں روشن شرف مصحف ناطق، ان باتوں سے جل جل کے ہوئے خاک منافق۔ ان باتوں سے جل جل کے ہوئے خاک منافق۔ بھائی موزی تھے، موزی کہتے ہیں سانپ کو، کوبرا سانپ، کوبرا سانپ، موزی تھے، عداوت سے نہ باز آتے تھے ظالم، جو مارے سیاہ کیسے بل کھاتے تھے۔ بل کھاتے تھے۔ اب جب بل کھا رہے ہیں تو سرکار نے دیکھا، جب دیکھا بل کھاتے تو کیا کہا؟ حال ان کا نظر آیا جو سلطان امم، حال ان کا نظر آیا جو سلطان امم کو، فرمایا کہ لے آؤ دوات اور قلم کو۔ لے آؤ دوات اور قلم کو، تحریر تمہارے لیے کچھ کرنا ہے ہم کو، تا راہ ضلالت سے رکھو باس قدم کو، واللہ عمل گر میرے لکھنے پہ کرو گے پھر حشر تک تم کبھی گمراہ نہ رہو۔ ایک شخص چلا لینے دوات اور قلم، یہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا، میں نے ابھی نہیں پڑھا تھا، یہ میر علی سے ایک شخص چلا لینے دوات اور قلم، جب کہنے لگا ذرائع عداوت یہ کوئی تب پھر ہمیں تحریر نبی سے نہیں مطلب، قرآن ہی کافی ہے ہمارے لیے بس۔ اب سن سکو گے یہ بیت؟
اور انیس کی روح کو داد دے سکو تو قرآن ہی ہے کافی ہمارے لیے بس کہتا ہے جو ہزیان اسے کب ہوش و خرد ہے اس وقت کی تحریر نہ تحریر سند ہے تکرار سے ان سب کی جو ایک غل ہوا برپا اس صدمے سے محبوب الہی کو غش کیا ظلم ہے کیا کہہ رہے وہاں حسرت و دردا تحریر وصیت کے بھی مانے ہوئے آدھا کہنا ہزیان کا کلمہ حق میں نبی کے محبوب خدا سے یہ سخن بے ادبی کے ارے بھائی میر انیس فیصلہ تو کرو یہ تو تم قصہ فیصلہ کرو جلدی کہ پھر ہوا کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں فیصلہ نہیں کر سکتا نہیں یہ عشرے کا پورے عشرے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ موضوع کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کس سے فیصلہ کس سے میر انیس کروا رہے ہیں آپ خود نہیں کیا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا دیکھیں آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں دیکھیں کیا فیصلہ آپ کرتے ہیں میر انیس کی ذرا ذہانت دیکھیے فیصلہ آپ پہ چھوڑا تاکہ فیصلہ آپ کریں اے مومنو انصاف کی جا ہے اے مومنو انصاف کی جا ہے وہ پیغمبر جس کے لیے قرآن میں ہے کہے خالق اکبر جو کچھ ہے کلام اس کا نہیں وہی سے باہر ہزیان کہے اس شخص کے حق میں وہ ستم گا بھائی فیصلہ ہونے جا رہا ہے فیصلہ ہونے جا رہا ہے دیکھیں میر انیس نے فیصلہ کیا ہزیان کہے اس شخص کے حق میں وہ ستمگر کونین میں لان اس پہ نہ کیوں حشتلک ہو ابھی فیصلہ نہیں ہوا ابھی فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ اب ہوگا اگلے مصرے میں فیصلہ ہونے جا رہا چونکہ فیصلہ آپ پہ ڈال دیا تو دیکھیے کیسے لا کے آپ سے فیصلہ کروایا آپ کو مجبور کر دیا کہ فیصلہ کرو اے مومنو فیصلہ کرو اگر مومن ہو تو فیصلہ کرو اور پھر سے سنیے کونین میں لان اس پہ نہ کیوں حشتلک ہو کافر ہے وہ خود کفر میں اس کے جسے کر لو فیصلہ کافر ہے وہ کافر ہے وہ خود کفر میں اس کے دیکھیں میر انیس دیکھیں میر انیس جہاں چاہے فیصلہ کر دیں میر انیس اور ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ حیرانی ہو جاتی ہے حضرت محمد میدان جنگ میں آئے اور رجس پڑھنے لگے اور رجس میں میر انیس کہتے ہیں کہ بچوں نے کہا اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا اور محمد نے میدان کربلا میں آ کے کہا دیکھیں ایک فیصلہ میر انیس کرنے جا رہے ہیں میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی کربلا میں بچے لڑ رہے ہیں زینب کے اور انیس نے ایک فیصلہ کیا اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا جس شیر نے احمد سے شہنشاہ کو پالا
عزت میں فضو سب سے شرافت میں دوبالا، جس کا ہے علی صاحب پسر اقدس والا، ابو طالب جس کا ہے علی صاحب پسر اقدس والا، ایمان میں ان کے جسے شک ہے وہ شقی ہے۔ فیصلہ کر دیا، یہاں بھی فیصلہ کر دیا، یہاں بھی فیصلہ کر دیا۔ وہ فیصلہ بھی آپ پہ چھوڑا کہ جو ابو طالب کے ایمان میں شک کرے وہ شقی ہے، یہاں بھی فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا، اس کو جو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اصحاب نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ سب اس دم، وہ سن چکا تم سے مجھے جس بات کا ہے غم، سب اٹھ کے گھر اپنے گئے، صحبت ہوئی برہم، رویا کیا تا دیر شہنشاہ دو عالم، فرمائے سکن صبر کے حیدر کو بلا کے، زہرا کو بہت پیار کیا چھاتی سے لگا کے، پھر شبر و شبیر کو پاس اپنے بلایا، منہ چوما جبیں چومی کلیجے سے لگایا، رو رو کے یہ پھر حیدر صفدر کو سنایا، اب اٹھتا ہے ان دونوں کے سر سے میرا سایہ، پیارے ہیں میرے پیار بہت کیجیو ان کو، جب روئیں تو چھاتی سے لگا لیجیو ان کو۔ رو رو کے پیغمبر نے کہا صدقے میں تم پر خالق نے بلایا ہے، تحمل کروں کیوں کر، غم میں میرے دے صبر تمہیں خالق اکبر، آخری لمحہ ناچار ہے کیوں کر تمہیں لے جائے پیغمبر، فرزند تلک باپ کے کام آ نہیں سکتا، اس راہ میں ہمراہ کوئی جا نہیں سکتا۔ ایک منظر اور ہے جو ایسا منظر دنیا میں کسی پیغمبر کی زندگی میں نہیں آیا، اور وہ میں سنا کے اور پھر اس کے بعد کچھ گفتگو اور الوداعی مجلس، اصل مقصد پہ آتا ہوں۔ یہی منظر ہے، سن کر یہ سخن شور ہوا رونے کا برپا، بستر پہ ہوئے راست شہ یسرب و بتھا، کوئی مائی کا لال لکھ کے دکھائے آخری منظر، سرکار کا الوداعی سفر لکھ دے تو میں جانا، اور میرے لفظوں میں اگر طاقت ہوتی تو میں تقریر میں بتاتا، لفظ نہیں تھے میرے پاس، ظاہر ہے آخری لمحات بیان کرنا مشکل تھا، جتنا بیان کر سکتا تھا دلائل کی باتیں کی لیکن منظر نہ دکھا سکا، اس لیے میر نیز کی مدد لی۔ اگر میں بیان بھی کروں نثر میں تو دنیا کا کوئی خطیب بیان نہیں کر سکتا جو منظر اس وقت آپ کے سامنے آئے گا، اور بچوں کی نالج کے لیے کہ سرکار کی عظمت کو مسلمان بچے سمجھیں، اور اسی طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح میر نیز سمجھا رہے ہیں۔ سن کر یہ سخن شور ہوا رونے کا برپا، ابھی وہ بند آیا نہیں جس کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں، سن کر یہ سخن شور ہوا رونے کا برپا، بستر پہ ہوئے راست شہ یسرب و بتھا، نزدیک محمد ملک الموت بھی آیا، فرمان خدا فوج ملائک کو یہ پہنچا۔ اب وہ منظر آ رہا ہے، کسی نبی کی موت نہیں لکھی جاتی، بات سمجھ رہے؟ اگر ہم جیسے بشر ہوتے تو میر نیز دکھاتے کہ دم کیسے معاذ اللہ نکلا، انیس جیسے 150 برس پرانے شاعر نے عظمت محمد اور آخری لمحات کا سفر اس طرح بیان، مسلمانوں کو شرمانی چاہیے اور اس کو پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں کہ محمد کی شان کیا ہے۔
اور کاش کہ میں پڑھ سکوں جیسے انیس نے لکھا ہے، میں سمجھا سکوں شان محمد کیا ہے، پوری امت سمجھے اور اس سے بہتر نہیں سمجھایا جا سکتا۔ فرمان خدا فوج ملائک کو یہ پہنچا، نزدیک سواری ہے رسول عربی کی۔ ارے کہاں بیٹھا؟ عشب اودوں میں محمد آیا، کوئی روح بنایا نہیں آیا۔ سمجھو سمجھو بات کو، جلدی سمجھو، دیر مت لگاؤ۔ انیس کی روح کو دادا، پھر سے سنو، پھر سے سنو، پھر سے سنو، غور سے سنو، تیار ہو جاؤ سننے کے لیے۔ فرمان خدا یہاں نہیں فرمان آ رہا، آج پہ جتنے ملائک ہیں سب کو فرمان، کیا فرمان پہنچا؟ خدا خود کہہ رہا ہے، وہی نہیں، جبریل نے نہیں کہا، جبریل نے نہیں، سمجھ رہے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسے ایک ایک لفظ سمجھو۔ فرمان خدا فوج ملائک کو پہنچا، نزدیک سواری ہے رسول عربی کی، سب باندھ کے تعظیم کرو۔ کوئی مائی کا لال دکھائے منظر تم، آپ عام بشر کہہ رہے ہیں؟ یہ بشر اس طرح جاتا ہے اللہ کے پاس؟ سلامی دو، صفحہ باندھو، ادب سے کھڑے ہو، سارے فرشتے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے۔ سب باندھ، اس جو مصرع ابھی پڑھنا ہے مجھے، بن کا پہلا مصرع، اگر میر انیس زندہ ہوتے تو میں اپنا گلے کا شہرک کا لہو کے پیروں پہ نثار کر دیتا اسے ایک مصرے کے لیے، اس لیے کہ خون سے زیادہ قیمتی شے نہیں ہے۔ ایسا مصرع ہے یہ میر انیس نے دیا، اور سنیا، سب باندھ کے تعظیم کرو روح نبی کی، دوزخ کو بجھا دو۔ کو بجھا دو، حیران نہ ہو، ڈانٹو انیس کی روح کو، ڈانٹو، دوزخ کو بجھا دو۔ کیوں 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 دوزخ کو بجھا دو کہ ہو رحمت میری ظاہر۔ تم جیو، زندہ باد، بتاؤ دنیا کو رسول کی تاریخ، ذاکر نائک کو دکھاؤ، اس کے لیے لعنت ہے، اس کے لیے لعنت ہے یہ مجمع۔ ہم ایسی تعظیم کرتے ہیں رسول، ہم گستاخ رسول نہیں ہیں۔ ارے ذاکر نائک اور سلمان رشدی میں فرق کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔
جو بتاؤ دوزخ کو بجھا دو، دوزخ کو بجھا دو، دوزخ کو بجھا دو کہ ہو رحمت میری ظاہر۔ کھولا بڑے افلاک میرے دوست کی خاطر، کھولو بڑے افلاک میرے دوست کی خاطر، اور حوران بہشتی ہو مکلل بجواہر۔ اور پھر کیا ہو عاشق ساکن، ہو عاشق ساکن در فردوس پہ حاضر، در فردوس پہ حاضر۔ کیوں ہو عاشق ساکن در فردوس پہ حاضر؟ سلطان رسالت کی ہے آمد، کوئی دم کو بھائی پلکوں سے مصفا کرو گلزار۔ تم جیو، تم سلامت۔ دیکھو یہ پلکیں جھاڑو ہیں، جھاڑو۔ یہ دیکھو، یہ حوروں سے کہا جا رہا ہے، حوروں کا حسن دیکھو۔ جو لوگ حوروں کے لیے مرتے ہیں وہ اپنی پلکیں محمد کے قدم میں، محمد کے قدموں میں بچھا دو۔ سن لو، اس تقریر کے بعد، اس سی ڈی کے بعد، اس ڈی وی ڈی کے بعد اب الزام ختم کر دو کہ صرف علی کی منا کرتے ہیں۔ تمہیں اللہ سلامت رکھے۔ بتاؤ دنیا کو، صرف علی کے پیارے نہیں ہو، محمد کے پیارے بھی تم ہی ہو، تم ہی۔ پلکوں سے مصفا کرو گلزار احرم کو، ہائے ہائے، پلکوں سے مصفا کرو گلزار احرم کو۔ وہ آتا ہے جو عاشق صادق ہے ہمارا، بھائی وہ آتا ہے جو عاشق صادق ہے ہمارا، وہ آتا ہے جس کے لیے عالم کو سنوارا، وہ آتا ہے جس کے لیے عالم کو سنوارا، بھائی وہ آتا ہے جو عرش معلیٰ کا ہے تارا، بھائی وہ آتا ہے جو سب سے بہت ہے ہمیں پیارا، وہ آتا ہے، وہ آتا ہے، وہ آتا ہے جو سب سے بہت ہے ہمیں پیارا۔ ہنگام تلطف ہے، مدارات کا دن ہے، ہائے یہ چھٹا مصرع دنیا کا کوئی شاعر، غالب، میر، اقبال جب پرانے نہیں لکھ سکتے تو آج کے شاعر کیا لکھیں گے؟ جو میں کہنے جا رہا ہوں، چھٹا مصرع ہنگام تلطف ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہنگام تلطف ہے، مدارات کا دن ہے، معشوق سے عاشق کی
ہنگامِ تلطف ہے، مدارات کا دن ہے، مدارات کا دن ہے، معشوق سے عاشق کی ملاقات کا دن۔ اب کہو، کہیں انیس نے کہا موت؟ ارے اتنی حسین چیز کو کوئی موت کہتا ہے؟ کہاں ہے موت؟ کہاں ہے کل نفس ذائقۃ الموت؟ معشوق سے عاشق کی ملاقات کا دن ہے، معشوق سے عاشق کی ملاقات کا دن ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ ہے ستم جس نے سہے راہ میں ہماری، وہ امر کیا اس نے جو کچھ تھی میری مرضی، آئینہ ایمان کو پھر شکل جلا دی، اسلام کو رونق میرے محبوب نے بخشی، تعزیز نہ آرام ملا اہل ستم سے، پر کی نہیں امت کی شکایت کبھی ہم سے۔ ارے ہم جیسا بشر ہے، ایک نوح کے اشارے سے طوفان آیا، ایک صالح کے اشارے سے عذاب آیا، ایک لوط کے اشارے سے پوری امت تباہ ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے، آئے ہائے کیا کہہ رہا ہے، تعزیز نہ آرام ملا اہل ستم سے، پر کی نہیں امت کی شکایت کبھی ہم سے۔ سکان سماوات کا وہاں پہنچا یہ احکام، اور قابض ارواح نے یہاں اپنا کیا کام۔ بیت الشرف فاطمہ میں پڑ گیا کوہرام، کا کٹھی زمین ہل گئے مسجد کے در و بام، فریاد گئی اس طرح شیر خدا کی، کونین میں غل تھا جب محمد نے قضا کی۔ اب کس کے لیے وہی خدا لائے گا جبریل؟ احکام رسالت کسے پہنچائے گا جبریل؟ کیا شفر و شبیر کو سمجھائے گا جبریل؟ اب کس کی خبر لینے کو یہاں آئے گا جبریل؟ اب دوست پہ شفقت سے چڑھاوے گا انہیں کون؟ اس پیار سے چھاتی پہ سلاوے گا انہیں۔ یہ جبریل نے بین کی، چلاتی تھی یوں بنت نبی کوٹ کے سینہ، میں لٹ گئی ہے ہوا ویران مدینہ، آرام کے میرے نہ رہا کوئی قرینہ، طوفان میں پڑا آل محمد کا سکینہ، بیتاب میں ہوتی تھی جو رہتے تھے سفر میں، اب حشر تک آئیں گے نہ بابا میرے گھر میں۔ کون یہ بیان کرے گا؟ میں چھوٹی تھی جب سر سے اٹھی مادر غمخوار، مادر سے زیادہ مجھے بابا نے کیا پیار، میں سوتی تھی اور آپ رہا کرتے تھے بیدار، فرماتے تھے آپ آ کے نہ رو اے میری دلدار، منہ پر ہے ابا بیٹی سے روپوش ہے بابا، میں رو رو کے چلاتی ہوں خاموش ہے بابا۔ خاموش ہے بابا، پیار نبی کا پیار کیا کوئی سمجھے کہ زہرا سے کیا پیار تھا۔ آیہ عذاب نازل ہو گئی، آیہ عذاب نازل ہو گئی، کہتے ہیں اس آیت کے بعد سرکار گھر سے نکل گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے، صحرا میں کدھر نکل گئے۔ اصحاب پریشان ہو گئے، ڈھونڈو سرکار کہاں ہے۔ اطلاع ملی کسی پہاڑی کے دامن میں کئی دن سے پیشانی رکھی ہے، بارگاہ الہی میں، اور آنسو رواں ہیں اور فریاد ہے کہ کیا میری امت پہ عذاب آئے گا؟ کیا میری امت کو دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ اور روتے ہیں اور آیت کو پڑھتے ہیں۔ تمام اصحاب سمٹ کر جناب سیدہ کے دروازے پر آئے اور کہا بی بی ہم سب میں ہمت نہیں کہ ہم جا کر رسول خدا کو اٹھا کے لائیں،
اس لیے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کے قریب جائے۔ بی بی کیسے لائیں وہاں سے رسول اللہ کو؟ کئی دن ہو گئے روتے روتے جب سے امت کا انجام معلوم ہوا ہے۔ ایسی رحمت للعالمین ذات ہے کہیں کہ جب امت کی خبر دی گئی کہ جہنم میں پھینکا جائے گا تو سرکار روتے روتے سجدے میں گر گئے کہ ہائے یہ کیا ہوا، ہم تو اس امت کو بچانا چاہتے تھے۔ اور اصحاب بھی رو رہے ہیں، کہتے ہیں بی بی نے چادر اوڑھی، حسن اور حسین کو گود میں لیا اور اس صحرا کی طرف چلی۔ بھائی میری طرف دیکھنا، اور یہ روایت پڑھ رہا ہوں سنی سائم چشتی فیصل آباد، سنی نے یہ روایت البطول کتاب میں لکھی ہے۔ سائم چشتی شیعہ نہیں ہے اور ان کی کتاب البطول سے یہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار جناب سیدہ قریب پہنچی اور وہیں خاک پہ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جھک کر اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ کے شانے پہ رکھے اور کہا بابا آپ کی بیٹی سیدہ آئی ہے۔ سجدے میں ہے نبی، بابا آپ کی بیٹی سیدہ آئی ہے۔ اے بابا آپ جب میرے گھر آتے ہیں اور مجھے اپنے کاندھے سے لگاتے ہیں تو آپ میرے بالوں کو سونگھ کے کہتے ہیں فاطمہ تمہارے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، معراج کی خوشبو آتی ہے۔ بابا آپ کو میرے یہ بال بہت پسند ہے نا کہ ان میں جنت کی خوشبو ہے۔ بابا میں قسم کھاتی ہوں محشر میں ان بالوں کو میں ہاتھوں پہ اٹھا کر آپ کی امت کو بچاؤں گی۔ بابا گھر چلیے۔ کچھ کیا سنا تم نے؟ کیا سنا؟ کہاں سنا؟ اب جملہ میں دیتا ہوں، سائم چشتی کے اس جملے پر جملہ میں دے رہا ہوں اور یادگار جملہ دے رہا ہوں۔ زہرا بی بی کے پریشان بال، سر کے پریشان بال جو امت کی شفاعت کے ضمانت بننے والے تھے، یہ امت نے کیا قیامت کی کہ ایک بار زہرا کے گھر سے آواز آئی ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ زہرا اپنے بالوں کو اٹھا۔ میں بالوں کو پکڑ کے زیر آسمان بددعا کروں گی، عذاب آ جائے گا۔ کہتے ہیں ایک بار علی نے سلمان فارسی کو اشارہ کیا اور کہا سلمان زیر آسمان زہرا کھلے سر سے نہ آئے ورنہ یہ مدینہ آج تباہ ہو جائے گا، آج یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ سلمان دوڑے اور دروازے پہ سر رکھ دیا اور پکار کر کہا بی بی علی کی وصیت لے کے آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ مولا نے کہا ہے زہرا زیر آسمان کھلے سر سے نہ آئے ورنہ مدینہ تباہ ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ کہنے کو تو آگے جملہ تھا لیکن نہیں کہیں گے، اس لیے کہ فرمائش یہ ہے کہ الوداعی رات ہے اور مسلسل یہاں کی مجلس کے بعد مجلس کی وجہ سے شکایت آئی کہ مصائب آپ نے کم پڑھے، لیکن آج پڑھ دیجئے۔ خواتین کی فرمائش، دوستوں کی فرمائش، بانیان اعضاء کی فرمائش، زحمت ہے، زحمت ہے۔ یہی زہرا اللہ کی سچائی کے لیے، صداقت کے لیے بابا کے ساتھ مباہلے کے میدان میں آئی، چہرے پہ سیاہ نقاب، زہرا بی بی کے سر سے پیر تک مکھنے اور برقعے میں۔ عیسائیوں نے دیکھا سیاہ نقاب کا وقار تھا
کے گھبرا کر کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں۔ چہرے تو 4 ہی دیکھے تھے، بی بی کا چہرہ تو نقاب میں تھا، پتہ چلا نقاب کی جلالت تھی۔ چہرے تو پہلی بار حسن اور حسین کے دیکھے تھے، علی اور رسول کو تو دیکھ چکے تھے عیسائی، روز مسجد میں آ رہے تھے، تو وہ کون سے چہرے تھے جو ان کے لیے نئے تھے؟ وہ 2 بچوں کے چہرے تھے، حسن اور حسین کے چہرے تھے۔ یعنی کیا پیار آ گیا ان راہبوں کو۔ اس میں ایک 25 سال کا جوان راہب بھی آیا تھا اور نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی۔ جب سارے راہب چلنے لگے تو اس نے کہا دیکھو ہم بغیر محمد سے ملے نہیں جائیں گے، ہم رخصت ہو کے جائیں گے۔ سب نے کہا چلو مل کے چلتے ہیں۔ صبح کو مباہلے کے دوسرے دن مسجد کے دروازے پر وہ راہب آیا، ادب کے ساتھ بزم رسول میں داخل ہوا، لیکن اس وقت وہ تھا، لیکن یہ جو جھونکا آتا ہے مجلس میں اسے کہتے ہیں سواری کی آمد۔ اور میری اس بات کو یاد رکھیے کہ جب سواری آ جائے تو آمد ہے مجلس میں کسی خاص ہستی کی، اور ابھی پتہ چل جائے گا کون سی ہستی آئی ہے، ابھی آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ مسلسل ادھر سے دیکھیں، محسوس کر رہے ہیں آپ؟ وقت وہ تھا کہ 6 سال کے حسین رسول اللہ بیٹھے تھے اور حسین دونوں رسول اللہ کے زانوؤں پہ پیر رکھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، میری طرف دیکھیے گا، اور حسین کا ایک ہاتھ رسول اللہ کے گلے میں تھا اور سینے سے لگے ہوئے تھے، پیر دونوں زانو پہ تھے، اور دوسرا ہاتھ بار بار رسول اللہ کی ریش میں پھیرتے تھے۔ معصوم نواسا نانا سے پیار کرتا، کبھی منہ حسین نانا کے منہ پہ رکھ دیتے، جلدی سے رسول اللہ پیار کرتے، پھر رسول کے چہرے پہ حسین چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھ رسول اللہ کے چہرے پہ پھیر دیتے۔ ایسے میں راہب آیا، سلام کیا اور سامنے بیٹھ گیا، کہا ہم جا رہے ہیں واپس یمن، ہم نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں آئیں، چونکہ آپ لوگ مقبول بارگاہ ہستیاں ہیں، ہم نے سوچا ہم آپ سے دعا کروائیں۔ اے محمد، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارے کوئی بیٹا نہیں ہے، ہمارے کوئی بیٹا نہیں۔ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کر دے۔ رسول اللہ نے غور سے راہب کے چہرے کو دیکھا، کہا کیا بتائیں، تیری پیشانی ہم نے پڑھ لی، تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ منظر تمہیں یاد ہے کدھر رسول اللہ نے کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ حسین کچھ دیر کے لیے رکے اور منہ کو رسول اللہ کے اپنی طرف، اے نانا بیٹا تو میں نے دیا اس کو۔
حسین اس کے نصیب میں بیٹا نہیں ہے. میں نے اس کی تقدیر پڑھ لی, بیٹا نہیں ہے. کبابا ایک اور بیٹا دیا. ابھی محرم کو عاشور کے دن 10 محرم کو دان اخبار آیا ہے, خرید لیجئے. انتظار حسین کا مضمون آتا ہے. دت برادران, حسینی دت کے بارے میں 7 بھائیوں کا قصہ, یہ راہب کے 7 بیٹوں کا قصہ. انگریزی میں کتاب انگلینڈ میں چھپ گئی ہے, اس پہ تبصرہ کیا انتظار حسین نے. جیسے جیسے مخالفت ہوگی ان عقائد کی, بات آگے بڑھے گی. ابھی میری بھی کتاب اسی موضوع پہ آ رہی ہے کہ 7 بیٹے کیسے حسین نے عطا کیے. قرآنی دلائل کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بیٹا اللہ بھی عطا کرتا ہے, بیٹا حسین بھی. فرق بتا دوں, قلم کو چلانے کوئی پریشانی. قلم نے حسین کا جلال دیکھا اور قلم نے لکھا ایک بیٹا, پھر قلم چلا دوسرا بیٹا. اس میں کیا پریشانی؟ اس میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو, میں سمجھا دوں گا. آنے والی تقریروں میں بات کریں گے. نہیں دیتے ہیں اور دیے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور اللہ چاہتا ہے کہ حسین بیٹے دیں, وہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ حسین, تاکہ اللہ فرق بتائے کہ میرے نبی کے نواسے کا ناز کیا ہے. وہی تو اپنے نمائندوں کو پہچنوائے گا. آپ پہچنوائیں گے؟ آپ کے نمائندوں کو ہم نے سقیفہ میں دیکھ لیا. اور جملہ سن لو, سقیفہ نے یزید جیسا بیٹا دیا, حسین نے راہب کو ماتمدار بیٹے. اس میں کیا پریشانی؟ حسین اس کی نصیب میں بیٹا نہیں. نانا میں نے ایک اور بیٹا دیا. ارے حسین میں کہتا ہوں مقدر میں اس کے بیٹا نہیں, نانا ایک اور بیٹا دیا. پہلی بار نبی چپ ہو جاتے. اصرار اس لیے نانا نے کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ حسین جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو عطا ہوتی کیسے. راہب کبھی نانا کا چہرہ دیکھتا ہے, کبھی نواسے کا. جبریل امی پہلو میں آ گئے اور آ کر رسول اللہ سے کہا بات تحفہ درود و سلام کے. اللہ کہتا ہے اگر آپ اسی طرح اصرار کرتے رہے اور حسین ہاں کرتے رہے تو قیامت تک اس کو بیٹے ملتے رہیں گے. وہ تو کہیے 7 پہ بات رک گئی. اور اب جو راہب اٹھا تو میری طرف دیکھنا, نبی کے زانوں پہ حسین کے پاؤں تھے. اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے ننھے پیروں پہ اور ہاتھ رکھ کر کہا حسین تم نے آج ہمیں مالا مال کر دیا, بڑی دولت دے دی تھی. بس میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھتا, اس کے بعد 3 منٹ 4 منٹ ہو جائیں, بس سے زیادہ نہیں, اور مجلس تمام ہو. حسین قادسیہ سے راستہ جاتا ہے اور حلب کی طرف جب مڑتا ہے تو صحرا جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہیں ہمارا دیر ہے. ہمارا دیر بہت مشہور ہے. اگر کبھی ادھر آنا ہو تو ہمارے گھر بھی آنا. اگر حسین چپ رہتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. بات تو اب ہو گئی کہ حسین نے بے اختیار کا راہب ہم آئیں گے, ہم آئیں گے.
بھائی اس کا یقین بڑھ گیا. واپس آیا, اس کو 7 بیٹے ملے, برابر کے جوان بیٹے ہو گئے. تو جب 7 بیٹے مل گئے اس کا یقین کتنا بڑھ گیا. تو اب اس کو یہ یقین, حسین آئیں گے, حسین آئیں گے. 10 ہجری کا واقعہ تھا, 60 ہجری آ گئی, 50 برس کے بعد کی بات ہے. ہاں 50 برس کے بعد کی. اس وقت حسین 6 برس کے تھے, اب حسین 56 برس کے ہیں. تو اب راہب کی عمر بھی تو زیادہ ہو گئی, بچے جوان ہو گئے, 7 بھائی جوان ہو گئے. بڑا خیال رکھتے تھے 7 بھائی باپ کا, لیکن یہ دیکھتے تھے کہ انجیل پڑھنا, عبادت کرنا, انجیل کی تلاوت, کبھی کھا لیا تو کھا لیا, کبھی پانی پی لیا, لیکن یہ دیکھا ہمیشہ کہ دوپہر جلتی دھوپ ہو یا سردیوں کا زمانہ ہو. ایک وقت ایسا ہوتا کہ دیر کی چھت پہ چڑھ جاتا اور ایک سمت کافی دیر تک کھڑے ہو کے بچے پیچھے سے آ جاتے, کہتے بابا دھوپ بہت تیز ہے, ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہیں, آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ کہ کسی نے وعدہ کیا ہے, ہمیں یقین ہے کہ وہ آئے گا, ہم کو یقین ہے, وہ بڑا سچا ہے, وہ بڑا صادق ہے, اس کا وعدہ سچا ہے, وہ آئے گا, میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. لیکن اس کو جس کا انتظار تھا برسوں گزر گئے, وہ نہ آیا. ایک رات, آدھی رات تھی, تلواروں کی جھنکار, گھوڑوں اور اونٹوں کے قدموں کی آواز. آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی, گھبرا گیا کہ اس صحرا میں اتنا شور کیسا ہے. گھبرا کے دروازے کو کھولا, اللہ سب کو زیارت کرائے. جب شام زیارت کو جاتے ہیں تو حلب بھی جاتے ہیں, اور جب دیر جانا, اس زیارت کو کرنے کے لیے جانا, تو جب وہاں جاؤ گے 2 دروازے ہیں اندر جانے کے لیے. ایک صدر دروازہ ہے, ایک دوسری طرف دروازہ ہے. پہلو میں جو سڑک ہے ادھر کھلتا ہے, ادھر سے دیر قلعہ لگتا ہے, اور ایک دیوار چلی گئی ہے دور تک. وہ پہلے پرانا راستہ تھا, 1400 برس پہلے ادھر ہی سے قافلے آتے تھے. اس نے وہ والا دروازہ گھبرا کے کھولا, اس نے دیکھا, اترا, دیوار سے لگے ہوئے کچھ نیزے دیکھے, اور ہر نیزے پر ایک سر دیکھا. ایک ایک سر کو مشعلیں جل رہی تھیں, اور کوئی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا. غور سے دیکھا تو سپاہی گھوڑوں پہ سوار تھے, اور لشکر کے درمیان میں ایک جگہ پر کچھ عورتوں کو دیکھا جو زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے, اور ان کے بال چہروں پہ پڑے, اور سب کے ہاتھ بندھے. ان میں ایک قیدی جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, ہاتھ میں تو, گلے میں تو. تم جیو اور تم سلامت رہو. ہو گئی مجلس. اب یہ رات الوداع ہے, کل کی رات عید کی رات ہے, عزا کی یہ آخری رات ہے. الوداع کہو,
کربلا والوں کو الوداع کہو اور ہاتھ باندھ کر کہو مہمان آئے تھے خاطر نہیں ہو سکی، اگر کوئی خطا ہو تو حسین معاف کرو۔ ہم نے فرش بچھایا، ہم نے سبیلیں لگائیں، ہم نے علم سجائے، ہم نے تبرک بانٹے، مگر اگر مہمانداری میں کچھ رہ گیا ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو اور الوداع کہو۔ ایک سر کے پاس رک گیا، دیر تک غور سے اس سر کو دیکھتا رہا اور دل میں کہنے لگا جانے کیوں یہ چہرہ کچھ پہچانا ہوا لگتا ہے، یہ چہرہ مجھے پہچانا ہوا لگتا ہے۔ اتر گیا، لشکر کے قریب گیا، پڑاؤ کے پاس پوچھا سردار کون ہے؟ شمر آگے بڑھا، کہا یہ لشکر ہمارا ہے۔ کہا یہ سر کس کے ہیں؟ کہا تم سے کیا مطلب؟ کہا نہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، مجھے یہ سر اچھا لگ رہا ہے، یہ سر مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، جب جانے لگنا تو واپس لے لینا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سر تو ہمیں وہاں پیش کر کے دمشق میں انعام لینا ہے بادشاہ سے، تم کو کیسے دے دیں؟ دروازے کو کھولا، اپنے حجرے میں آیا، ایک صندوق کھولا، سارے کپڑے پہننے کے ہٹائے، نیچے سے کچھ سونے کی اشرفیاں نکالیں، درہم و دینار نکالے، ہاتھ میں سکے لے کے آیا، شمر کے پاس آیا، کہا یہ سکے سب صدقے ہیں اس سر پہ، یہ سکے تم لے لو، مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ سر دے دو۔ شمر نے سکے لیے اپنے کمر کے پٹکے میں باندھے، کہا اچھا سر لے جاؤ، لیکن جب ہم چلنے لگیں صبح کو تو سر واپس کر دینا۔ کہاں دے دیں گے، لیکن کچھ دیر کے لیے دے دو۔ نیزے سے سر کو شمر نے اتارا، کیسے؟ زلفیں پکڑ، لیکن راہب نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے کہ میرے ہاتھ پہ رکھ دو، جیسے قرآن لے کے جاتے ہیں ایسے لے کے وہاں آیا جہاں رحل میں انجیل رکھی تھی، انجیل کو ہٹایا، رحل پہ سر رکھا، گلاب کا عرق سر پہ چھڑکا، اب جو عرق چھڑکا تو لہو بہا، جلدی سے سر کو اٹھایا، جہاں بیٹھتا تھا عبادت کے لیے اس پتھر پہ سر کو رکھا، اب سارا سر گلاب کے عرق سے گیلا ہو گیا، رگیں بھی گیلی ہو گئیں، پتھر پہ جو رکھا تو سارا لہو چہرے کا بہ کر پتھر پہ آیا، وہ پتھر وہاں رکھا ہے، جا کے نشان دیکھ لینا، زیارت کر لینا، اب بھی جب ماتم ہوتا ہے تو پتھر سے لہو اٹھتا ہے، یہ وہی پتھر ہے۔ لہو جو ہٹا تو چہرہ صاف ہوا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، کہ یہ تو سمجھ گیا کسی بزرگ تر آدمی کا سر ہے، تو کوئی عظیم آدمی ہے، مجھ کو تو کوئی نبی لگتا ہے، اور اگر تو عظیم ہے تو تو بول بھی سکتا ہے، تجھ کو اپنے حق کی قسم مجھ کو بتا تو کس کا سر ہے، مجھے تجھ سے محبت کیوں ہے؟ آواز آئی، راہب 7 بیٹے جس نے دیے تھے، وعدہ کیا تھا میں حسین۔ راہب نے کہا ارے کون حسین؟ وہ چھوٹا بچہ، وہ نبی کا نواسا۔ دور سے آواز آئی، راہب فاطمہ آئی ہے، میرا بیٹا حسین تیرے گھر۔ ایک بار راہب نے سر پہ ہاتھ مارا کہ میرا مہمان آیا بھی تو گلا کٹ گیا۔